اگر ہم چاہتے ہیں دنیاوی اخروی ہمیں نعمتیں میسر ہوں اور میدان معاشر میں حضور کی رفاقت نصیب ہو، حضور کی قربت نصیب ہو، تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی، حضور سے محبت اور عقیدت کا ثبوت دینا ہوگا۔ جب ہم درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر ہم حضور سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، میدان معاشر میں حضور کی رفاقت نصیب ہوگی، اس سے بڑی ہمیں اور کیا نعمت ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات و سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کومنٹ میں ضرور لکھنے، جزاک اللہ۔ میرے دوستو، آج کا عنوان یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی سے عقیدت ہو، کسی سے محبت ہو جائے، یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے۔ اگر کسی سے جھوٹی محبت بھی ہو جائے تو جگہ جگہ پہ زبان پہ اس کے ترانے ہوتے ہیں، اس کے نغمے ہوتے ہیں، بات بات پہ اس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جس کسی کا زبان پر تذکرہ نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو اسی سے محبت ہے۔ تو اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جس کو دلی لگن ہو، عقیدت ہو، محبت ہو، پیار ہو، تو اس کے ترانے زبان پر جاری رہتے ہیں۔ تو درود پاک ایک ایسا تحفہ ہے، ایسی نسبت ہے جو ہمیں حضور سے ملا دیتی ہے، ایسی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملا دیتی ہے۔ تو آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کی ذات پر مل کر ہم درود پاک پڑھیں۔ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں دنیاوی اور اخروی نعمتیں ملیں گی۔ میرے دوستو، کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ یہود کے بڑے عالم رہے ہیں۔ تو جب اسلام لے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات، زبور، انجیل، آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کیا تو میں نے سب سے برکت والی چیز جو پائی وہ درود پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تحفہ درود ہے۔ اور وہ کسی نے پوچھا کہ کعب بن احبار، آپ درود پاک اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں علم کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ جو بندہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا سینہ پاک ہو جاتا ہے، اس کے سینے سے حسد نکل جاتا ہے، بغض کی بیماری نکل جاتی ہے، اور کینے جیسی مہلک بیماری دل سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک تجربے کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر کعب بن احبار جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، درود پاک کے بہت بڑے فضائل ہیں اور فوائد ہیں۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی مدینے سے نسبت جڑ جاتی ہے، حضور سے محبت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی محبت بڑھ جائے اس کے دنیا اور آخرت کے کام آسان ہو جاتے ہیں، دنیا آخرت اس کے خزانے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے تابعی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ دیکھیں، 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا، جو بندہ پڑھے گا بار بار حضور کی ذات پر تحفہ درود جائے گا، زبان پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جائے گا، تو کتنی زیادہ زبان پر مٹھاس آئے گی، کتنی زیادہ دل میں عظمت اجاگر ہوگی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی کے بارے میں فرمایا کہ اویس قرنی جو دعائیں مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ میرے اوپر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس لیے اویس قرنی مستجاب الدعوات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی کو فرمایا تھا کہ اویس قرنی جہاں کہیں ملے اس سے دعا کرواؤ، اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو کتنی زیادہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ اویس قرنی کو کتنی بلند مقام ملا کہ صحابہ جس سے دعائیں کروانے کے لیے آئیں، صحابہ جس سے اپنی بھلائی کی دعائیں کروائیں، تو اس کا کتنی زیادہ بلند مرتبہ اور مقام ہوگا۔
میرے دوستوں، ہمیں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی کہنا چاہیے، درود پاک کثرت سے پڑھوانا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں، رحمتیں نازل ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، جو بندہ درود پاک صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، 10 رحمتیں اس کے اوپر اللہ نازل فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں، 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوں، یہ اس سے بڑی اور کیا ہمیں نعمت مل جائے۔ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، بے شمار فائدے ہیں، بے شمار اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ اور ایک واقعہ آپ کی خدمت میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا کرتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، تو جب وہ فوت ہوا، جبکہ فوت نہیں ہوا، اس کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ جب خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کتنی مدت سے آپ کی دیدار کا مجھے شوق تھا، کتنی مدت سے میں تڑپتا رہا کہ آپ کا دیدار کروں، آج آپ کا دیدار ہوا، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے یہ دیدار ممکن ہوا، تو نے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا، اس لیے آج تجھے میرا دیدار نصیب ہو رہا ہے، آج تجھے میری زیارت نصیب ہو رہی ہے، تو نے درود پاک کی کثرت کی، اس وجہ سے یہ اللہ نے نعمت تجھے نصیب فرمائی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں درود پاک ہم کثرت سے پڑھیں اور حضور کی زیارت نصیب ہو، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کی بنیاد پر درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیاوی اخروی ہمیں نعمتیں میسر ہوں اور میدان محشر میں حضور کی رفاقت نصیب ہو، حضور کی قربت نصیب ہو، تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی، حضور سے محبت اور عقیدت کا ثبوت دینا ہوگا۔ جب ہم درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر ہم حضور سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، میدان محشر میں حضور کی رفاقت نصیب ہوگی، اس سے بڑی ہمیں اور کیا نعمت ملے۔ تو میرے دوستو، ہمیں حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ دنیا میں جھوٹی محبتوں میں دل گرفتار ہوتا ہے، لیکن حضور کی جس کو سچی محبت مل جائے، آخرت میں اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے سچی لگن نصیب فرمائے اور درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں اور پیارا سا کمنٹ لکھیں، اور اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ کمنٹ میں لکھ دیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔